جو ایسے آئی لینڈز میں جا کر آف شور کمپنیوں کے طور پر رجسٹرڈ ہوتی ہے جہاں پر ٹیکس کا نظام بھی نہیں چلتا. یہ ایک سرکار کا ادارہ ہے, اس کے پیسے کے الیکٹرک پرائیویٹ مافیا نے کھائے ہوئے ہیں. مشرف صاحب اور ایم کیو ایم نے مل کر کھمبوں کی قیمت کے برابر بیچا تھا. لوگ بڑی تعریفیں کرتے ہیں مشرف نے یہ دیا وہ دیا, اس لیے کہ ابراج کیپٹل سے انہوں نے بھی پیسے کھائے. تو بتائیں کہ یہ چوری کیوں ہو رہی ہے, کیوں کہ الیکٹرک مافیا کو سپورٹ کر رہے ہیں, کیوں نہیں حساب لے رہے ہیں ان سے. عارف نقوی سب کا سجن, سب کا بیلی, کیوں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ 170-72 ارب روپے جو آئی ایم ایف کے کہنے پہ انہوں نے ٹیکس لگایا ہے, 662 ارب روپے کی نادہندہ تو صرف کے الیکٹرک ہے. یہ کے الیکٹرک میں ایسی کیا بات ہے کہ اس کو شہباز شریف بھی کچھ نہیں کہتے, اسحاق ڈار بھی کچھ نہیں کہتے, عمران خان بھی کچھ نہیں کہتے, اسد عمر بھی کچھ نہیں کہتے, نواز شریف بھی نہیں کہتے, زرداری بھی نہیں کہتے, بلاول بھی نہیں کہتے, اور ان کی اتحادی جتنی بھی ہر حکومت میں ایم کیو ایم شامل رہی ہے وہ تو شریک جرم ہوتی ہی ہے. کیوں یہ پارٹیاں کے الیکٹرک سے ہمارے لوٹے ہوئے پیسے واپس نہیں کرواتی؟ عمران خان کے زمانے سے اب تک یہ 3-4 سال گزر گئے, نیشنل گرڈ سے جو ان کو بجلی سستی دی جا رہی ہے اس کے پیسے ادا نہیں کر رہے, اور ہم سے مہنگی بجلی پروڈکشن کے نام پر نہ صرف بل وصول کر رہے ہیں بلکہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز میں پیسے بھی وصول کر رہے ہیں. جب 2-3 مرتبہ ملک میں بریک ڈاؤن ہوا تو کے الیکٹرک کا کراچی کا بریک ڈاؤن کیسے ہو گیا؟ اس کا مطلب ہے ان کا اپنا کوئی سسٹم کام ہی نہیں کر رہا تھا. 18 سال میں جتنے وعدے انہوں نے کیے تھے کوئی ایک پورا نہیں کیا. مشرف کے زمانے سے کراچی کیسے کے پر ڈاکہ پڑا ہے اس پر. مشرف صاحب اور ایم کیو ایم نے مل کر کھمبوں کی قیمت کے برابر بیچا تھا. لوگ بڑی تعریفیں کرتے ہیں مشرف نے یہ دیا وہ دیا. بتائیں کیوں بیچا ہمارا ادارہ, کون اس کا حساب دے گا؟ اور 18 سال میں حال یہ ہے کہ نمبر آف یونٹس جو 1904 ملین یونٹس 2005 میں جنریٹ کرتا تھا کے ای ایس سی, 2023 میں یہ 9000 ملین یونٹ بناتا تھا, اب 8500 پہ آ گیا ہے. 9% انہوں نے کم کر دیا, پروڈکشن کم کر دی ہے. آپ باقی تو چھوڑ دیجئے, یہ کہا گیا تھا کہ یہ پاور جنریشن میں اضافہ ہوگا, سیلف سفیشینٹ ہوں گے, سستی بجلی بنے گی, کچھ بھی نہیں کیا. اور کراچی میں اس وقت 2 ایٹمی پاور پلانٹ کام کر رہے ہیں. کراچی میں اس وقت جو نیشنل گرڈ کو بجلی جا رہی ہے وہ ایکسس ہے. پورے پاکستان میں جو بجلی ہے اس وقت ایکسس ہے. ہمیں ٹیک اوور معاہدے کے تحت پیسے دینے ہیں, اگر ہم استعمال نہ بھی کریں تو یہ کے الیکٹرک مافیا کو مسلط کر کے جنریشن اب کیوں بنائی جا رہی ہے, اور دوبارہ اس کا لائسنس دینے کے لیے سب مستعد ہیں. جواب دیں اسحاق ڈار کے اس وقت اندر کھاتے کیا ہو رہا ہے. کراچی کو پھر بیچا جا رہا ہے, سب شریک جرم ہے. کوئی پی ٹی آئی بات نہیں کرتی کہ الیکٹرک کے معاملے پر. کیوں؟ اس لیے کہ ابراج کیپٹل سے انہوں نے بھی پیسے کھائے. ریکارڈ پر ہے, میں کوئی الزام نہیں لگا رہا ہوں. آج تک کوئی تردید کی ہو تو بتا دیں. عارف نقوی سب کا سجن, سب کا بیلی, کیوں؟ پھر ایمانداری کے دعوے کرتے ہیں سب. تو یہ کے الیکٹرک مافیا کے 662 ارب روپے یہ کیوں نہیں وصول کیے جاتے؟ سوئی سدرن گیس کے ان کے 100 ارب 150 ارب روپے بن چکے ہیں. یہ ایک سرکار کا ادارہ ہے, اس کے پیسے کے الیکٹرک پرائیویٹ مافیا نے کھائے ہوئے ہیں, کیوں نہیں واپس کرتے؟ 50 ارب روپے تو کراچی کے عوام کے کلب بیک کے پیسے انہوں نے واپس نہیں کیے ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بڑا بڑا مینڈیٹ اس شہر نے, کراچی کے لوگوں نے ان پارٹیوں کو دیا. انہوں نے کے الیکٹرک سے پوچھا کہ یہ پیسے واپس کیوں نہیں کر رہے. سب شریک جرم ہیں سب, اور یہ سب اس کو سپورٹ فراہم کرتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو سازش ہو رہی ہے جس میں ایک مرتبہ پھر ان کو 7 سال کا لائسنس دینے کے لیے نیپرا بھی مستعد ہو گیا ہے. ایک جعلی قسم کی ہیئرنگ کرتے ہیں جس میں کمنٹس بہت اچھے اچھے دے دیتے ہیں چیئرمین نیپرا. ساری سپورٹ کے الیکٹرک مافیا کو ملتی ہے. دیکھا جائے کس کس نے کک بیکس لیے ہیں اور کس گراؤنڈ پر اب یہ مونوپولائز لائسنس جاری کرنے کی بات ہو رہی ہے. کون سا ٹیکنیکل گراؤنڈ ہے, کون سا کمرشل اور فائنینشیل گراؤنڈ ہے, کیا ہے جس پر سب خاموش بھی ہیں, کوئی بات بھی نہیں کر رہا. پھر کراچی کو بیچا جا رہا ہے اور یہ سب شریک جرم ہیں. کون سی ایسی طاقتیں ہیں جو ایک ایسی کمپنی جس کے والدین کا بھی صحیح سے پتہ نہیں چلتا, جو ایسے آئی لینڈز میں جا کر آف شور کمپنیوں کے طور پر رجسٹرڈ ہوتی ہے جہاں پر ٹیکس کا نظام بھی نہیں چلتا, ٹرانسفر آف شیئرنگ ہو تو آپ کو پاکستان کے خزانے میں پیسے بھی اس کے اربوں روپے نہیں آئیں گے. یہ اربوں روپے کیوں نہیں لیتے؟ پیٹرول کی قیمت کیوں بڑھاتے ہو, کیوں ہم پر بوجھ ڈالتے ہو؟ تو اس سوال کا جواب اسحاق ڈار دیں. آج کل تو بد مذہبی باتیں بھی کرتے ہیں نا, تو بتائیں کہ یہ چوری کیوں ہو رہی ہے, کیوں کہ الیکٹرک مافیا کو سپورٹ کر رہے ہیں, کیوں نہیں حساب لے رہے ہیں ان سے, ہمارے لوٹے ہوئے پیسے واپس کیوں نہیں آ رہے اور ہم پر یہ بوجھ ڈال رہے ہو.